بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ من نعمائه الكاملة، والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى الهداية التامة وعلى من تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، معزز سامعات، قابل احترام مائیں اور بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم. آیت نمبر 35 تک ہم ترجمہ تشریح سنے تھے. اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. میں بتائی تھی وہ درخت کیا تھا. گندم کا درخت تھا، اور شیطان ان کو بہکایا اور وہ لوگ بہک گئے اور گندم کا درخت میں سے پھل تھوڑا سا چکھ لیے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے سے خطا کروا دی، لغزش کروا دی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، سو ان دونوں کو اس سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، جنت سے نکال دیا جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے. اب جب درخت کا پھل کھا لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اتر جاؤ، نیچے زمین پر جاؤ، تو زمین پر جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں آسمان سے اتارا. قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن پاک مجمل نازل کیا گیا، مفصل نازل نہیں کیا گیا. اس کی آیتیں بڑی مختصر ہیں، مجمل ہیں، اور اس کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے. حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں. جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کا کپڑا اتر گیا جنت میں، تو میں بتائی تھی کہ وہ دونوں درخت کے پتے اپنے بدن پر جلدی جلدی چپکانے لگے مارے شرم کے، کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ ایک دوسرے کا سطر ایک دوسرے پر ظاہر ہونے لگا. اس لیے مارے شرم کے وہ لوگ جلدی جلدی درخت کے بڑے بڑے پتے چپکانے لگے. تو جب پتے چپکا لیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس اتار دیا اور ان دونوں کو فرشتوں کے ذریعے زمین پر اتار دیا. لیکن ایک ساتھ ایک جگہ نہیں اتارا. اس کی تشریح حدیث میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اتارا. روایتوں میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں کہاں اتارا؟ سراندیپ پہاڑ پر اتارا. اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو سعودی میں اتارا، عرفہ جدہ میں اتارا. عرب ملک میں جو جدہ جگہ ہے وہاں پر اتارا. جہاں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے پلین سے اترتے ہیں تو جدہ میں اترتے ہیں. وہی جدہ پہلے بالکل چٹیل میدان، جب دنیا تو آباد بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج جو جدہ سرزمین بنی ہے وہاں حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان سے اتارا گیا، اور آدم علیہ السلام کو سراندیپ پہاڑ پر جو کہ ہندوستان میں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ہمارے باپ کا گھر ہے. ہندوستان ہمارے باپ کا گھر ہے. سب انسانوں کے جو باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کا قدم سب سے پہلے ہندوستان میں پڑا تھا. اور باپ کا گھر اولاد کی وراثت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں یہ کہنے پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سب کے باپ، پوری مخلوق، پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے باپ تشریف لائے. لیکن ہوا یوں کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، ایک جدہ میں، ایک ہندوستان میں. اور دنیا پوری خالی ہے، کوئی ہے نہیں دنیا میں ابھی. یہ پہلے دو انسان آئے ہیں جن کو اتارا گیا ہے جنت سے. اب آدم علیہ السلام بھی خوب رو رہے ہیں اور حوا علیہ السلام بھی خوب رو رہی ہیں. دونوں کے دونوں رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کر گزرے ہم. جو درخت کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہ ہم کھا لیے. اب خطا تو ہو گئی ہے لیکن اب کیا کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا غم بانٹ سکے، ایک دوسرے کو کچھ لعنت ملامت کر سکے کہ تمہاری وجہ سے کھائے، یا وہ بولے تمہاری وجہ سے کھائے، تم مجھ کو بولی تھی، اکسائی تھی کہ چلو کھا لیں گے. دونوں کو الگ الگ جگہ پر اتار دیا. اب دنیا پوری خالی ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی دوسرا انسان ہے. ہاں جن جنات تھے، کیونکہ جنوں کو پہلے پیدا کیا گیا انسان سے. جبھی نا شیطان کا باپ ابلیس وہاں پر ملائکہ تاؤ سے ملائکہ بن کے بیٹھا تھا اور پھر سجدہ نہیں کیا تو اسے اتار دیا گیا زمین پر. پہلے شیطان کو اتارا گیا، بعد میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اتارا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی پیدائش کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن جو انسان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا اور ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہر وہ کام سے رکتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو اس کا وہ شیطان بھی اس کو دیکھتے 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 اس کے جیسے ہی کرنے لگتا ہے، یعنی وہ بھی فرما بردار بن جاتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا تھا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا ہے اس کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا نا، وہ آپ کے مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تھا آپ کی ذات پر، اور باقاعدہ ظاہر ہو کر کلمہ پڑھا تھا، ایمان لے آیا اور نیک اعمال بھی کرنے لگا تھا. تو یہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، نہیں تو آپ لوگ ڈرنے لگیں گے کہ اپنے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا اور ہمارے ساتھ ہر وقت شیطان رہتا ہے. شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تدبیر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی اپنے نبی کے ذریعے. روزانہ صبح شام آیت الکرسی، جیسا کہ میں مسنون دعاؤں میں بیان کی ہوں کہ آیت الکرسی پڑھنے کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا، سورہ ناس اور سورہ فلق اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ اگر پڑھ کے دم کر لیے، اپنے ہاتھ پر پھیر کر پورے جسم پر پھیر لیے، انشاءاللہ العظیم شیطان کے سارے مکر و فریب سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. ہاں تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ دونوں کو زمین پر اتارا گیا، الگ الگ اتارا گیا. اب دونوں رو رہے ہیں، اتنا رو رہے اتنا رو رہے اتنا رو رہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کیونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے جو خطا ہو گئی تھی اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ شرمندگی تھی. اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو چند کلمات پھر سکھائے گئے. وہ کلمات سورہ اعراف میں آتے ہیں. پھر بھی بتایا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ 40 دن تک روتے رہے، یا ایک قول کے مطابق 40 سال تک روتے رہے، ایسا کہا گیا. لیکن گریہ وزاری اتنی ہوئی کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں آنکھ کے نیچے رخسار پر آنسو بہنے کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھی. جیسے ہم مسلسل کسی جگہ پر پانی ٹپکتے رہتا ہے، ہماری ٹانکی کا نل اگر لیک ہو اور ایک ایک قطرہ ایسے پتھر پر ٹپکتا رہے، جو نل کے نیچے پتھر اگر ہے اس پر ٹپکتا رہے تو دھیان دینا وہاں سوراخ ہو جاتا ہے. پتھر اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی مسلسل ایک ایک قطرہ پانی ٹپکنے کی وجہ سے وہ جگہ گہری ہو جاتی ہے، گڑھا ہو جاتا ہے اس میں. حالانکہ پانی اتنا نرم ہے، سخت نہیں ہے کہ وہ توڑ دے گا وہ جگہ کو، لیکن اپنی نرمی کے باوجود بھی پانی
مسلسل وہاں گرنے کی وجہ سے اپنی نرمی کا اثر ایسا چھوڑتا ہے کہ اتنی دور تک گڑھا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب روتے رہے مسلسل، تو ان کے گالوں پر دو نالیاں بن گئی تھی، دونوں آنکھوں کے نیچے سے آنسوؤں کی نالیاں، کہ اس نالی میں سے آنسو بہتا تھا، مسلسل بہنے کی وجہ سے وہ پانی راستہ بنا لیا تھا جانے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ کلمات پیدا کیے کہ تم ایسا کہو، پھر میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ وہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ضرور ہم خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ناکام جو لوگ ہونے والے ہیں ان میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام دونوں نے ہی یہ الفاظ دہرائے، کیونکہ یہاں پر صیغت تثنیہ کا استعمال کیا گیا، ربنا ظلمنا نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے خطا کی، ہم نے ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کی طرف یہ کلمات القاء کیے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوئے تھے وہ یہ الفاظ بھی تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے کلمات ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہ کلمات وہ دہرانا شروع کیے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے سوا کوئی تو معاف کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد معافی اور مغفرت پھر ان کی ہو گئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن جنت میں واپس نہیں بسایا گیا ان کو، کیونکہ تکوینی طور پر ان کو پہلے ہی سے دنیا میں بھیجنا اور خلیفہ بنانا طے تھا اللہ کی طرف سے۔ ان کے دنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں ان کی اولاد کے افراد، مرد و عورت، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوئے۔ یہ بنی نوع انسان کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اگر وہ دونوں جنت ہی میں واپس کر دیے جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے وہی منتفع اور متمتع رہتے، مطلب صرف وہی دونوں فائدہ اٹھا پاتے، ان کی اولاد نہیں اٹھا پاتی، کیونکہ جنت میں اولاد وغیرہ نہیں ہونی ہے۔ جنت صرف دو لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یعنی زوجین کی جگہ۔ آج بھی دیکھ لو، دنیا میں اگر ہم آ بھی گئے ہیں تو ذریت یہاں چلے گی، اولاد یہاں ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے، شادی بیاہ ہو جاتی، پھر کیا ہو جاتا، زوجین ہو جاتے۔ مرنے کے بعد بھی جہاں کہیں بھی تذکرہ کیا گیا ہے جنت میں جانے کا، تو کیا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پہلے جنت میں بیوی کو ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد شوہر آئے گا۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹا بھی آئے گا، بیٹی بھی آئے گی، بہو بھی آئے گی، پوتی پوتے بھی آئیں گے، کہیں تذکرہ نہیں کیا گیا، صرف تذکرہ کیا گیا ہے تو زوجین کا تذکرہ کیا گیا۔ اس لیے سمجھ میں آئی یہ بات کہ جنت زوجین کی جگہ ہے، شوہر اور بیوی، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی جب کیا، تخلیق بھی کی، تو پہلے شوہر کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد بیوی کو پیدا کیا، اور اللہ چاہتا تو اتنے عرصے میں اولاد کو بھی پیدا کر سکتا تھا دونوں کے درمیان، لیکن نہیں، اولاد ہوئی ہی نہیں وہاں پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جائیں گے تو جتنی اولاد یہاں پیدا ہوئی ہے وہ سب اپنے جوڑے کے ساتھ ہی جائیں گے، بغیر جوڑے کے نہیں جائیں گے۔ اور جن لوگوں کی، جیسے کوئی کہتا ہے کہ جوانی میں موت ہو گئی، شادی ہی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کا جوڑا مقرر کیے ہیں۔ جو جوانی میں مر جاتے تو زوجین دونوں ہی مر جاتے، آگے پیچھے
جیسا بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جنت میں ان کا جوڑا منتخب کیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں منتخب کر دیا ہے وہ جنت میں جانے کے بعد ان کا جوڑا انتخاب کیا جائے گا۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی بات آئی، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے مخلص بندوں کے ذریعے سے ہدایت کی باتوں کو جو آسمان سے جبرائیل کے ذریعے نبیوں تک پہنچائیں گے اور نبی لوگوں تک پہنچائیں گے، تو جس نے بھی اس ہدایت کی بات پر اتباع کیا، پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ یہ ملے گا کہ جب محشر کے میدان میں ہر کوئی خوف دہشت کے مارے چلائے گا، پکارے گا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اب کیا ہوگا میرے نفس کا، جہنم کو دیکھیں گے کہ جہنم اپنی لور، اپنی جو آگ ہوگی وہ آگ کی لپیٹ کو اس طریقے سے لوگوں کی طرف لپکے گی لے کر کہ میں کھا جاؤں لوگوں کو، تو سب کے سب یہی فکر میں ہوں گے اور یہی چلائیں گے کہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میرے نفس کا کیا ہوگا، اور خوف دہشت اس قدر طاری ہو جائے گی کہ اب کیا ہوگا، یہ تو ہم سب کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیسے غمگین نہیں ہوں گے، کیسے خوف نہیں ہوگا؟ ہدایت پر مکمل عمل کرنے والے جو لوگ ہوں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں زندگی گزار دیے کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہے، ہر آنے والی آفت بلا مصیبت کا سامنا کرتے رہے، بس یہ سوچ کر کے میرا اللہ شاید اسی میں خوش ہے مجھ سے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ یہ انعام فرمائیں گے کہ ان کو اپنے عرش کے نیچے جو نور کے ممبر لگے ہوں گے، جہاں پر سایہ ہوگا عرش کا، جہاں سورج کی تمازت نہیں ہوگی، عرش کا سایہ ہوگا، اس عرش کے سائے میں ایسے پیروکاروں کو بٹھا دیں گے نور کے ممبروں پر، اور باقی سب لوگ دھوپ کی تمازت میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کو عرش کے نیچے جگہ مل گئی تو ان کو کیسا خوف، وہ تو ایک دم مطمئن بیٹھیں گے کہ یہاں تو دھوپ بھی نہیں ہے، ایک دم مست سایہ ہے عرش کا، اور اس سائے کے نیچے بیٹھ کے پورے محشر کے میدان والوں کو دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے، ان آیتوں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نافرمانی، ہر خطا، ہر لغزش سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر ہو جائے کوئی گناہ، کوئی لغزش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کے رسول کی کوئی بات پر عمل نہ ہو، نافرمانی ہو جائے، تو فوراً رات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر لینے کا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ کو تو معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں اس بات پر، مجھ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گئی مجھ سے غلطی۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شام تک کا فرشتوں کو مہلت دیتے ہیں ایمان والے بندے اور بندیوں کے لیے کہ میرا یہ بندے کا برا عمل مت لکھو، ہو سکتا شاید توبہ کر لے، ہو سکتا شاید معافی مانگ لے، لیکن جب بندہ نہیں معافی مانگتا ہے، رات بھی گزرنے کے قریب ہو جاتی ہے، پھر فرشتوں کو کہتے کہ لکھ لو، وہ گناہ اس کا لکھ لو۔ اسی لیے سونے سے پہلے میں کہتی ہوں کہ بستر پر جاؤ تو توبہ استغفار سچے دل سے کرو۔ دن بھر میں جتنا بھی گناہ ہم سے ہوا ہے جان بوجھ کے تو کرنے کا نہیں، اور اگر ہو گیا گناہ ہوتا ہے، انسان ہیں ہم، بشر ہیں، اور بشر ہی سے گناہ ہوگا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوگا، ہم انسانوں سے ہی گناہ ہوگا، اور گناہ ہونے کے بعد اگر ہم سچے دل کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کے آگے جھکیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، مجھ کو معاف کر دے، میں بہت
पशेमान हूँ कि मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझसे ये गलती हो गई। अल्लाह तो मेरी तौबा कबूल कर ले, तेरे सिवा तो कोई नहीं माफ़ करने वाला है। तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है। जब मेरा सब कुछ तू ही है तो मुझे माफ़ भी तू ही करेगा। अय अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। इन अल्फाज से अल्लाह को मनाए और तौबा कर ले, उसके बाद सोए, ताकि अगर रात में हमारी रूह परवास कर गई, नींद में मर गए, तो तौबा के साथ तो मरेंगे, तौबा के साथ मरेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारे सब गुनाह मिटा दिए जाएंगे। सोने से पहले तौबा करने का फ़ायदा ये है। तो इन आयतों से हमें ये साबित हुआ कि हिदायत की हर बात को कबूल कर लेने का और उस पर अमल करने की कोशिश करने का, ताकि हम भी अर्श के साए में, अल्लाह तबारक ताला के अर्श के साए में नूर के मिंबरों पर हमें जगह मिले, हम भी वहाँ बैठे और हम पर भी किसी किस्म का खौफ ना हो और गमगीनी भी ना हो। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, हाँ, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, तो वही दोज़ख वाले होंगे, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जहाँ कहीं भी ईमान वालों का तज़किरा किया गया, नेकी का तज़किरा किया गया, कुरान पाक का उसूल ये है कि उसके फौरन बाद गैर ईमान वालों का तज़किरा किया जाता है। जहाँ पर कोई गलती का तज़किरा किया गया, उसके फौरन बाद नेकी का तज़किरा किया जाता है, ताकि इंसान को समझ में आए कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। कि अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ अच्छा सिला मिलने वाला है, और अगर अल्लाह का इनकार करेंगे, अल्लाह की आयतों को झुटला देंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अस्हाबुन नार, दोज़ख में जाने वाले यही लोग हैं फिर, जो हमारी आयतों की तकज़ीब कर रहे हैं, झुटला रहे हैं। हुम फीहा खालिदून, इससे इशारा ये है कि जो भी दोज़ख में जाएगा, चाहे जन्नत में जाए चाहे दोज़ख में जाए, उसके लिए हमेशगी होगी। ये आयत बता रही है, खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे, दोज़खी हमेशा दोज़ख में रहेंगे। लेकिन दोज़ख में जो ईमान वाला जाएगा वो हमेशा नहीं रहेगा, काफिर हमेशा रहेगा। ईमान वाले अगर गुनाहगार होंगे, अगर उनका नेकी का पल्ला नहीं झुका, बुराई का झुका, तो फिर उनको उनके बुराई के एवज में उतनी सज़ा भुगतने के लिए दोज़ख में डाला जाएगा। और दोज़ख में जब तक उनकी बुराई के एवज में सज़ा न मिल जाती, तब तक उनको दोज़ख में जलाया जाएगा। फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा, उनके गुनाह की नहुसत ख़त्म हो जाएगी और वो पूरा जल चुके रहेंगे गुनाह करने के बद एवज में, फिर अल्लाह ताला उनको निकलवाएंगे और निकाल के उनको नहर हयात में डुबाया जाएगा, जिससे उनकी जिल्द फिर पहले से भी ज़्यादा रोशन और चमकदार हो जाएगी। और फिर उनके गले में एक तोक डाला जाएगा, एक पट्टा डाला जाएगा। वो पट्टा ये निशानी होगी कि ये जहन्नम से निकल चुका, यानी पहले ये जहन्नम की सैर किया, अब उसके बाद जन्नत में जाएगा। तो जब जन्नत में डाला जाएगा तो सब लोग अंदर जो पहले से जन्नत में जाएंगे, जिनको दुखूल अव्वली मिलेगी, तो वो अपनी अपनी मसारियों पर बैठे होंगे। और जब जन्नत के गेट से इनको अंदर दाखिल किया जाएगा तो वो लोग क्या कहेंगे, अरे देखो ये लोग जहन्नम की सैर पहले किए हैं, अब जन्नत में आ रहे हैं। तो ये एक तरीके की जिल्लत और रुसवाई भी होगी। वो पट्टे को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये पहले जहन्नम की सैर किया है और अब जन्नत में आया है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमेशगी तो नहीं है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला जितने गुनाहगार होंगे सबको जलाएंगे उनके गुनाह के बकदर, फिर उसके बाद उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेंगे। हाँ, मगर काफिर, मुशरिक, जो शिर्क करने वाला होगा, जो मुशरिक होगा, जो काफिर होगा, उनके लिए कभी भी जहन्नम से निकलना नसीब नहीं होगा। जब सब इंसान, सब मुसलमान जितने भी होंगे जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे, तो जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। और जहन्नम का दारोगा भी कैसा होगा, जो कि कान से बहरा होगा और आंखों से अंधा होगा। उसको सुनाई भी नहीं देगा, दिखाई भी नहीं देगा, उसको किसी की तकलीफ समझ में ही नहीं आएगी। और जो निकलने की कोशिश करेगा उसको वापस उसमें ढकेलेंगे और कहेंगे अपने अमाल की सज़ा भुगतो जो दुनिया में तुम किए हो।
تم سب کو تو ہدایت اور ہدایت کی راہ بتائی گئی تھی، لیکن جس نے قبول کیا اس کو فائدے میں رہا، اور جو نہیں قبول کیا وہ اب آیا ہے جہنم میں، تو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے۔ لیکن ایک تصور کرو ذرا، کافر مشرک جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، اور جنتی جو جنت میں چلے جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیں گے، جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب ایسا ہوگا کہ اب دروازہ دونوں کا بند کرنا ہے، دونوں کا گیٹ بند کر دینا ہے، تو سب کی موت کو اللہ تعالیٰ آراف نامی دیوار ہوگی جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگی، وہاں پر لائی جائے گی سب کی موت، اور مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، حدیث میں آتا ہے مینڈے کی شکل ہوگی، سب کی موت کو لایا جائے گا، اور جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو خطاب کر کے کہا جائے گا کہ چلو دیکھ لو، آج تمہاری موت کو بھی موت آ رہی ہے، سب کی مینڈے کی شکل میں موت آئے گی، اور سب کو فرشتے ذبح کر ڈالیں گے، جنتی بھی دیکھ لیں گے، دوزخی بھی دیکھ لیں گے، ارے اب تو سب کی موت کو بھی موت آ گئی، یعنی اللہ فرمائے گا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جیو گے، ہمیشہ رہو گے، جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرمائے، اور جہنم کی آگ سے ہم سب مسلمان مرد عورتوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔